السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو میں وقت ضائع کیے بنا فوراً دوسرے ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آگے عید آنے والی ہے اور عید کا جو سارا سسٹم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دن گزر جاتے ہیں فیملی ملنے ملانے میں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ میری چھٹیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے ڈے مسنگ ہوں۔ ایک حساب سے میں نے رکھا ہوتا ہے سسٹم، تو میں نے اس ناول کو، جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں نے جون سے پہلے اس ناول کو فنش کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ دن ضائع ہوں۔ اگر زیادہ دن ضائع ہوں گے تو پھر میرا جون سے پہلے ناول کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور 1 جون کو میں جنونیت یا پھر ساسو میں اتر جاؤں، دونوں میں سے کوئی ایک ناول یوٹیوب پر سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ، سرپرائز ایپیسوڈ 104، دستے دارم، قسط نمبر 104، تحریر عریج شاہ۔ کیا کر رہی تھی تم پچھلے 15 منٹ سے کچن میں، اور ساحر ادا سائیں تمہارے پیچھے کیوں گئے تھے؟ اتنی دیر سے تم لوگ کچن میں کیا کر رہے تھے؟ تفصیل سے بتاؤ مجھے، تمہارا بھروسہ نہیں۔ پٹ تو نہیں گئی کہیں تم؟ کہیں انہوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں تمہیں پھنسا تو نہیں لیا؟ اگر ایسا ہوا نا زاوش، تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی، یاد رکھنا۔ اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، زرنیش اس کے سر پر سوار ہوئی۔ کیا ہے ادی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی مانی ہوں۔ میں ابھی ناراض ہوں ان سے۔ وہ تو اتنے پیار سے منا رہے تھے کہ کیا بتاؤں۔ ہائے، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور میں جو اب تک نہیں مانی، اس کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ کیا 15 منٹ میں تم نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میری وجہ سے تم نہیں مان رہی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اس غدار بہن کے لیے بھائی کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور یہ غدار بہن الٹا اسی کو پھنسا رہی تھی۔ وہ میری طرح بے وقوف نہیں ہیں، انہیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اتنی دیر ان سے ناراض نہیں رہ سکتی، اور اگر میں ان سے ناراض ہوں تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہے۔ اس نے بڑے مزے سے تفصیل سے بتایا تھا۔ مطلب کہ انہیں صرف شک ہے، یعنی کہ غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ اس کے کندھے پر چماٹ لگاتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بس یہ پتہ ہے کہ ساحر نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور انہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں کتنی بے وفا بیوی ہوں، ان کے بھوک کی پرواہ کیے بغیر خود پیٹ فل کر کے بیٹھی ہوں۔ کتنی بری بات ہے نا؟ اللہ بھی مجھ سے اس بے وفائی پر معاف نہیں کرے گا۔ یا اللہ، میں آپ کے ناپسندیدہ لوگوں میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہتی۔ ایک منٹ، یہ خراب ہو گیا ہے پھر سے، اب پتہ نہیں کہاں۔ یا اللہ، میں آپ کے ناپسندیدہ لوگوں میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہتی۔ میں شوہر کی وفادار بن کر رہنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں ساحر سائیں کی بھوک کی پرواہ کیے بنا مزے سے کھا پی کر بیٹھی ہوئی ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ اسے نظر انداز کر کے اللہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ یا خدایا، زاوش، اگر اس دنیا میں کہیں بیسٹ بیوی کا ایوارڈ دیا جا رہا ہوتا تو
یقیناً تمہیں ہی ملتا۔ بندے کو اتنا بھی وفادار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ زاوش نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کے گھورنے پر زرنیش بھی ہڑبڑا گئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے زرنیش دی، آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ وفادار ہونے سے منع کر رہی ہیں۔ اس نے اسے شرم دلانی چاہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہی، بس یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، مطلب کہ تم دونوں کی غلطی ہے، لیکن غلطی زیادہ ان کی ہے۔ انہوں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے اور یہ ذرا سی بات نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی بھوک کی فکر ہے تو ایک اچھی بیوی کی طرح تمہیں ان کی بہت پرواہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتے، اسی لیے تم گناہگاروں میں شامل ہرگز نہیں ہوگی۔ بس تم راضی مت ہونا آسانی سے۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں راضی تو نہیں ہونا چاہتی زرنیش دی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ساحر سائیں نے کہا ہے کہ آج رات اپنے کمرے میں آ جانا۔ اگر میں کمرے میں جاؤں گی تو پھر مجھے ماننا پڑے گا نا۔ کمال کی معصومیت تھی۔ لڑکی وہ تمہیں بلائیں گے کمرے میں اور تم یس سر کہہ کر ان کے کمرے میں چلی جاؤ گی؟ ہرگز نہیں۔ ابھی جناب کو 2-4 دن کے لیے تڑپنے دو، اس سے بیوی کی قدر ہوتی ہے، زرنیش نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ زاوش اس کی بات پر منہ بنا گئی تھی۔ وہ مزید ساحر سے ناراض نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بہن تھی جو اس کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کتنا ترسانا تھا ساحر سائیں کو، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس کے پاس چلی جاتی۔ کتنا بے چین تھا اس کے لیے، کتنے پیار سے منا رہا تھا، چاکلیٹس بھی لایا تھا، سوری بھی بول رہا تھا، کان بھی پکڑ رہا تھا۔ کتنا پیارا تھا اس کا شوہر، اور ایک اس کی بہن تھی ڈائن کہیں کی۔ آپ کی بیوی بظاہر تو بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہیں، لیکن دارم سائیں ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ بہت زیادہ کمزور ہیں، دوسرا یہ خود اپنا خیال نہیں رکھتی، اور سب سے اہم بات کہ انہیں کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ پہلی پریگننسی میں ایسی ٹینشنز ہوتی ہیں، بچے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے لڑکی، بچے کی کیئر کی ٹینشن لینے لگتی ہے، لیکن اس کی ٹینشن کسی اور چیز کو لے کر ہے۔ اپنے بچے کو لے کر وہ بہت مطمئن ہیں۔ میں نے اکیلے میں ان سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ہر کوئی گھر میں انہیں بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، سب ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، انہیں گھر کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات تو ہے جسے لے کر وہ ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہیں۔ آپ پلیز انہیں پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی یہ ٹینشن ان کے بچے پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ باقی میں کچھ میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں، آپ باقاعدگی سے دیں۔ باقی ان کی خوراک بہت اچھی ہے اور ان کے بیبی کی کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے۔ ڈاکٹر دوائی لکھتے ہوئے اسے ہدایت دے رہی تھی۔ در کو بھلا کیا ٹینشن ہو سکتی تھی؟ وہ تو ہر وقت خوش رہتی تھی، گھر میں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں تھی، سب اسے بے انتہا چاہتے تھے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، تو پھر بھلا کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ گھر میں اس کا سب بہت خیال رکھتے تھے۔ ہاں کبھی کبھار اماں سائیں ڈانٹ دیتی تھی اس کی لاپرواہی کی وجہ سے، لیکن ان کی کسی بات کا وہ کبھی برا تو نہیں مناتی تھی، اور باقی تو کوئی بھی اسے اکیلے نہیں رہنے دیتا تھا، تو پھر کس چیز کو لے کر وہ ٹینشن لے رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں ڈاکٹر کے پاس رہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لنچ کہاں کرنا ہے؟ اس نے مسکرا کر اس سے پوچھا تھا۔ گھر جا کر کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر یہاں پر کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تو اماں سائیں ڈانٹیں گی، اور میں بالکل بھی نہیں ڈانٹ کھانے والی آپ کی وجہ سے، تو جلدی سے گھر چلیں۔ وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ صبح تو اسے عجیب قسم کی بے چینی ہو رہی تھی، اسی لیے تو اس نے خود دارم سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی۔ وہ اپنے بچے کی صحت پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ارے نہیں پڑھنے دوں گا تمہیں ڈانٹ۔
کچھ ایسا ویسا کھلاؤں گا بھی نہیں، صرف سمپل سا لنچ کریں گے، تھوڑا سا وقت ساتھ گزاریں گے اور پھر گھر۔ میری بیٹی بھی بور ہو رہی ہے کتنے دنوں سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اب وہ انکار کیوں کرتی؟ ٹھیک ہے لیکن ہم زیادہ دیر باہر نہیں رہیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں آنے والے پہلے ریسٹورانٹ پر اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول کر وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے باہر تک لے آیا تھا۔ کھانے میں بھی اس نے وہی ساری چیزیں آرڈر کی تھی جو اماں سائیں کی لسٹ میں شامل ہوا کرتی تھی۔ کھانے کے دوران وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ اصل مقصد اس کی ٹینشن کے بارے میں جاننا تھا، لیکن وہ بظاہر بالکل بھی ٹینشن میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کس بات کو لے کر پریشان تھی دارم کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہ جانے اس کی ماں لندن میں کس حال میں ہوگی، اور کچھ دن پہلے اس نے اپنی ماں کے حوالے سے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ یقیناً اس کی ٹینشن کی وجہ بھی اس کی ماں ہی تھی۔ دارم نے کچھ بھی نہیں کہا اور اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی ماں پاگل خانے میں ہے۔ یہ جان کر وہ زیادہ ٹینشن لیتی، اسی لیے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دنوں میں وہ اس کی بات کروا دے گا، جس پر وہ صرف مسکرا دی تھی، کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی دارم اسے اس کی ماں سے بات کرنے دے رہا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ ورنہ جو کچھ وہ اس کے بچے کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد دارم تو شاید اس کی بات بھی اس کے لبوں سے سننا نہیں چاہتا ہوگا۔ لیکن سمرا کی بات کرتے ہوئے دارم کے چہرے پر کسی بھی طرح کا کوئی غصہ نہیں تھا، وہ بالکل ریلیکس تھا۔ یقیناً اس کے لیے در کی خوشی سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں تھا، اور در یہ سوچ کے ساتھ بے حد خوش تھی کہ دارم اس کی ماں کی بدسلوکی کو بھلا چکا تھا۔ میں نے بولا میرے سائیں کھانا نہیں کھائیں گے، آپ نے تو میری کوئی بات مانی ہی نہیں ہوتی۔ اب روم میں بیٹھے ہیں، دیں کھانا، ان کے کمرے میں لے جاتی ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ عجیب سی بے چینی سوار تھی۔ زاوش میرا بچہ، تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، میں خود ان کو باہر بلا کر لاتی ہوں کھانے کے لیے، تم پریشان مت ہو۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا پریشان نہ ہوں؟ انہوں نے کل صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، آج بھی رات ہو گئی ہے، ابھی تک بھوکے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں؟ کوئی بات نہیں مانی میں نے آپ کی۔ انسان شرمندہ ہو تو اسے بار بار یاد کروا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ کون سا شوق سے مار رہے تھے مجھے؟ غلطی میری بھی تھی، میں نے ان کی چھپائی ہوئی چیز کو چوری کر کے دارمدا کے حوالے کر دیا، میں سزا کی مستحق تھی۔ اور آپ جانتی ہیں نا کہ وہ بے اختیاری میں کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ 1000 بار سوری بول چکے ہیں، اب میں کیا اشتہار لگواؤں سوری کے؟ وہ غصے میں تھی۔ اچھا بابا، بس جا رہی ہوں میں۔ اور یہ چوری والی بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیا چوری کیا تھا تم نے، اور کیا دے دیا تم نے دارمدا کو؟ وہ خود بھی اس کی بات کو سوچ کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس میرے سائیں کو باہر لے کر آئیں، جب تک میرے سامنے کھانا نہیں کھاتے مجھے سکون نہیں ملے گا، ورنہ میں خود جا رہی ہوں، ساری ناراضگی ختم کر کے انہیں منا کر لاؤں گی۔ وہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ زرنیش کو اس پر ترس آیا، تھپڑ کھا کر بھی وہ صرف اور صرف اپنے میاں کی پرواہ کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اس کی غلطی ہے تو یقیناً اس کی غلطی ہوگی۔ زرنیش تو بس اتنا چاہتی تھی کہ ساحر نے جو غلطی کی ہے اسے غلطی کا احساس ہو، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی اس غلطی کے بعد بہت شرمندہ ہے اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے وہ کوئی سرد رد عمل چاہتی تھی تاکہ ساحر کو اپنی غلطی کا احساس ہو، لیکن شاید خود ہی پتہ تھا کہ اس کی غلطی کوئی چھوٹی سی غلطی ہرگز نہیں ہے، تبھی تو اتنی زیادہ پریشان تھی۔ اور پھر ساحر کا بھوکا رہنا، یہ تو زاوش کا ویک پوائنٹ تھا۔
ادا سائیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چلیں باہر چل کر سب کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دروازہ کھول کر بولی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ کر رہا تھا۔ نہیں گڑیا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اس نے مسکرا کر بات ختم کرنی چاہی۔ آپ کی بیوی کھانا نہیں کھائے گی، باہر آ جائیں، بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ ایک تو اسے تھپڑ مار کر اسے ناراض کیا ہے اور اوپر سے منانے کی بجائے خود بھوکے بیٹھ کر اسے پریشان کر رہے ہیں۔ ایک تو اس خاندان کے مردوں کو اپنی بیویوں کو منانا تک نہیں آتا۔ کوئی اچھا سا طریقہ نہیں ملا اسے منانے کا جو یوں بھوکے بیٹھ کر اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ساحر مسکرا دیا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میری بیوی کب کی مان چکی ہوتی۔ وہ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا تو وہ ہنس دی۔ وہ باہر ہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس بیچاری نے کہاں جانا ہے جناب، آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، جلدی آ جائیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی، جبکہ ساحر بھی اٹھ کر جلدی سے سلیپر پاؤں میں ڈالتا باہر نکل آیا تھا۔ باہر سب لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازمہ کھانا سرو کر رہی تھی، جبکہ گھر کے تمام افراد وہاں میز پر موجود تھے۔ وہ زاوش کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر زاوش نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ بس کرو زاوش، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا جب مجھے بھوک محسوس ہوگی۔ میں تو بس سب کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا تھا، اس نے اسے منع کرتے ہوئے کہا تو زاوش نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ دارم سائیں اور سنان سائیں کا سارا دھیان بھی اسی کی طرف تھا۔ کہیں کھانے سے تعلق ختم تو نہیں کر لیا ساحر سائیں؟ آج کل تمہیں بھوک نہیں لگتی، نہ صبح کچھ کھاتے ہو اور نہ ہی دوپہر میں اور نہ ہی اب سنان اسے دیکھتے ہوئے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بس سنان سائیں، بھوک نہیں لگ رہی اور کچھ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ پلیز کھا لینا۔ اسے اپنے بالکل قریب سے منت بھری آواز سنائی دی۔ بولا تھا نا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا، ورنہ نہیں۔ وہ بھی اسی کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بے حد کم آواز میں بولا۔ تو کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کے بیچ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ساحر، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کسی سے ناراض ہو کیا؟ دارم سائیں کی آواز پر اس نے اسے دیکھا۔ تم سے ناراض ہرگز نہیں ہوں دارم سائیں، تم سے محبت ہی اعلیٰ لیول کی ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو دارم بھی مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور چیز کا غصہ کھانے پر نکال رہے ہیں، تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ساحر سائیں۔ کھانے سے بھلا کیا دشمنی؟ رزق کی بے حرمتی پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے نوالا بناتے ہوئے سب کے سامنے اس کے منہ میں ڈال چکی تھی۔ اس کی اس حرکت نے ساحر کو سچ مچ میں شستر کر دیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ٹیبل پر موجود سارے افراد کو ہنسی آ گئی تھی۔ کوئی دبی دبی ہنس رہا تھا تو کوئی سر جھکائے اپنی مسکراہٹ روک رہا تھا، لیکن اسے تو اپنے شوہر کی بھوک ہی نہیں دیکھی جا رہی تھی، اسے کھانا کھلانا تھا جو 2 دن سے بنا کچھ کھائے پیے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ اتنا ہٹا کٹا انسان تھا، اس کا تو کسی کو کیا ہی پتہ چلنا تھا، لیکن وہ کیوں اپنے میاں کو بھوکا رہنے دیتی؟ اسمارٹ گرل! اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز میں بولتا زاوش چہرہ جھکا گئی۔ رات کو کمرے میں آ جانا، اپنی شادی شدہ زندگی تو ڈسٹرب کر ہی رہی ہو، لیکن باقیوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنان سائیں 2 دن سے کبھی باہر صوفے پر تو کبھی گیسٹ روم میں سو رہا ہے، اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آج اپنے کمرے میں آ جانا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں منا لوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھکے وہ بول رہا تھا، ساتھ میں منانے کا لالچ بھی دے رہا تھا۔ سوچوں گی، اس نے اترا کر کہا۔ ہاں، تم سوچتی رہنا، اور اگر تم 10 بجے سے پہلے کمرے میں نہ آئی تو میں خود آ کر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اگر تم مجھے سب کے سامنے کھانا کھلا سکتی ہو تو یقین مانو سب کے سامنے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے پر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
شرم بھی نہیں آئے گی آپ کو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ تمہیں سب کے سامنے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے شرم آئی؟ نہیں نا، تو مجھے بھی نہیں آئے گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زاوش وہیں بیٹھی کتنی دیر اس کی باتوں کی گہرائی کو سوچ رہی تھی۔ مطلب کہ کمرے میں تو وہ اسے ہر حال میں لے کر جائے گا، بے شک کمرے میں جا کر وہ اس سے ناراض ہی کیوں نہ رہے۔ ویسے وہ ناراض رہ نہیں پائے گی کیونکہ وہ اسے منانے کے لیے کچھ کرنے والا تھا۔ اس سوچ نے ہی اس کے گالوں کو لال گلاب کر دیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وہ تو خیر آپ لوگوں کے لائکس کمنٹ سے مجھے اندازہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں لنک دے دوں گی یہاں پر، وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ڈسکرپشن یا پتہ نہیں کیا کچھ، وہ اس میں دے دوں گی۔ تو آپ لوگ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میری دوست کا چینل ہے اور میں اس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل۔ آج 2 ایپیسوڈ انجوائے کریں اور تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔